الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ محسن انسانیت سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی ہیں بہار کے، اور یہ مہینہ واقعی روحانی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عموماً ہمارے مشائخ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تذکرہ کیا کرتے تھے۔ سیرت کو بیان کیا جاتا تھا اس لیے کہ جب سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے۔ جب حالات سے واقفیت ہوتی ہے تو انسان کی محبت بڑھتی ہے، اور اصل مقصد جو ہماری زندگی کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بندگی کیسے کرنی ہے؟ بھئی بندگی ایسے کرنی ہے جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائی۔ جیسے نیلا آسمان، آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہوں، دنیا کی کسی جگہ پر بھی آپ ہوں، آپ ذرا سر اوپر اٹھائیں تو آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح انسانیت کا جو آسمان ہے وہ آسمان کی ذات ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق، شمال میں ہیں، مشرق میں ہیں، جنوب میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جب آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کو آپ کی ہماری زندگی میں اپنے لیے ضرور جو ہے رہنمائی ملے گی۔ اگر انسان 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوئے پھر بھی یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو نام نامی اس میں گرامی زبان پہ لایا جائے۔ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب پہ تشریف لائے۔ جزیرہ عرب کی جغرافی حیثیت ایسے ہے، اگر آپ نقشہ کبھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جزیرہ عرب جو ہے وہ 3 جگہ سے پانی میں گھرا ہوا ہے، 3 جگہ اس کے سمندر ہیں، اور ایک جگہ سے وہ ملا ہوا ہے زمین کے ساتھ۔ جس طرح انسان کا دل ہوتا ہے، دل کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، انسان کا دل جو ہے وہ 3 جگہ سے لٹکا ہوتا ہے، ہٹا ہوتا ہے، صرف ایک جگہ سے جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جزیرہ عرب جو ہے وہ گویا کہ جغرافیائی دل ہے پوری اس زمین کا، کہ وہ 3 جگہ سے کٹا ہوا ہے، پانی ہے اس کے ارد گرد، اور ایک جگہ سے جو ہے ملا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس جو دنیا کا دل تھا یہاں پر جو ہے وہ مبعوث فرمایا، یہاں پر بھیجا۔ اور جس وقت آپ تشریف لائے اس سے پہلے اس جزیرہ عرب کی جو لوگ تھے وہ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا، کوئی قانون نہیں تھا، ظلم
بربریت، انتقام یہ عام تھا۔ اوپر سے جو وہ علاقہ تھا وہ بھی خشک تھا، خشک پہاڑ تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا، سہولتیں دور کی بات، ضرورت زندگی بھی نہیں ملتی تھی وہاں پہ۔ تو اس لیے جو باہر کے لوگ تھے، بادشاہ تھے اس زمانے میں، بادشاہ انہوں نے کبھی التفات ہی نہیں کیا صرف کہ ہم اس زمین پہ قبضہ کریں جا کے، کیونکہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور لوگ جو ہیں وہ وہی بات، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا، جو سردار مل کے بیٹھے انہوں نے جو قانون طے کر لیا وہ کر لیا۔ لکھنے کو تو ویسے ہی آر سمجھتے تھے، وہ ہر چیز کو صرف زبانی یاد کیا کرتے تھے، لکھنا وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور لکھنے کو ویسے ہی وہ آر سمجھتے تھے۔ اور ان کی یاداشت بہت جو ہے وہ تیز تھی، اتنی تیز تھی کہ ہزاروں اشعار جو ہیں وہ زبانی یاد کر لیتے تھے۔ ہم سے 10 اشعار یاد نہیں ہوتے، وہ ہزاروں اشعار جو ہیں زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو اپنے خاندان کے جو شجرہ ہے 20 پشتوں تک وہ یاد ہوتا تھا کہ میرا دادا پردادا کون تھا، یہاں تک کہ ان کو جو گھوڑوں کا نسب ہے، شجر نسب، وہ بھی یاد ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا پہلے کس کے پاس تھا، پھر کس کے پاس تھا، پھر کس کے پاس تھا، یہ بھی یاد ہوتا تھا۔ فطرت ہے کہ جو صلاحیت انسان زیادہ استعمال کرتا ہے نا وہ بڑھتی ہے آٹومیٹکلی۔ تو وہ لکھتے تو کچھ تھے نہیں، صرف یاد کرتے تھے، تو اس لیے ان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ تو چنانچہ جب میلے لگا کرتے تھے وہاں پر، تو اس میلے میں وہ لوگ ہزاروں اشعار زبانی سنایا کرتے تھے، تو یہ ان کی زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہاں بھیجنے کی 3 حکمتیں لکھی ہیں کہ آپ کو جزیرہ عرب میں کیوں بھیجا گیا۔ اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ عربوں کی جو طبیعت ہے نا، وہ یہ جلدی ماننے والی نہیں تھی، وہ کسی بات کو جلدی نہیں قبول کرتے تھے، یا تو وہ قبول کر لیتے تھے یا نہیں کرتے تھے، درمیان میں کوئی معاملہ نہیں تھا، ڈھل مل نہیں تھے، یعنی کہ ان کے اندر سیلف ڈٹرمنیشن بڑی تھی، یا تو کریں گے کام یا تو نہیں کریں گے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام وہ بتاتے ہیں، آپ کی خدمت میں تشریف عرض کیا کہ جب ہم کافر تھے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ نفرت ہمیں آپ کے خیمے سے تھی، جب ہم کافر تھے تو سب سے زیادہ نفرت ہمیں آپ کے خیمے سے تھی، اور جب ہم مسلمان ہو گئے اب سب سے زیادہ محبت آپ کے خیمے سے۔ تو درمیان کی سچویشن نہیں تھی، وہ کرتے تھے کام یا نہیں کرتے تھے، تو قوت ارادی بہت تھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں پر مبعوث فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو پھر ان کے لیے پوری دنیا میں ایمان کو پھیلانا بڑا آسان ہو جائے گا، اس پہ ڈٹ جائیں گے، پکے ہو جائیں گے۔ دوسری حکمت یہ لکھی ہے کہ جو وہاں کا ماحول تھا، جو آب و ہوا تھی، جو رہن سہن تھا، وہ بڑا مشاہدے والا تھا، مشکل تھا، پانی نہیں تھے وہاں پر، کچھ پہاڑ تھے، ضرورت زندگی جو ہیں وہ نہیں ملا کرتی تھی، تو لہٰذا بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا تھا۔ تو جب اتنی مشقت والی زندگی گزارنے والے لوگ وہ جب آگے دین کا کام کریں گے، ایسے علاقوں میں جائیں گے جہاں پہ آسانی ہے، تو ان کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، یہ بھی ایک حکمت تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ عربوں کی زبان بڑی فصیح تھی، فصیح اللسان وہ قوم تھے، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باہر والوں کو عجم کہتے تھے۔ عرب جو ہیں اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور دوسروں کو اجمی۔ اجمی کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ اجمی کا مطلب تھا گونگا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کو اپنی زبانداری پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی فیلنگز کو، اپنی کیفیات کو، اپنی ما فی ضمیر کو اپنی زبان میں اظہار کر سکتے ہیں، جبکہ باقی کو کرنا ہی نہیں آتا، وہ گونگا سمجھتے تھے، اس لیے وہ عجم کہتے تھے۔ تو لہٰذا، اور واقعی میں عربی زبان کو اگر آپ پڑھیں تو عربی زبان کے ایک لفظ، جو ایک لفظ ہے اس کے بیسیوں جو ہے نا وہ معنی آپ کو دوسری زبان میں تلاش مل جاتے ہیں، تو اتنی فصیح جو ہے وہ زبان ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان میں بھیجا کہ اگر یہ لوگ اسلام کا پیغام قبول کر لیں گے تو چونکہ یہ اپنا ما فی ضمیر بیان کرنے کا فن ان کو آتا ہوگا، تو اس لیے پھر دنیا میں جہاں بھی پہنچیں گے اسلام کے پیغام کو آسانی سے پہنچا دیں گے۔ اور کسی بھی جو دائی ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اس کے لیے یہ 3 خوبیاں ہونا بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو مجاہدہ کر سکتا ہو، وہ مجاہدہ برداشت کرنے کی سعادت ہو، پھر وہ کھرا شخص ہو، یعنی کہ ڈویلٹی نہ ہو، وہ اپنی اس پہ مضبوط ہو، اور پھر وہ اپنے ما فی ضمیر کو بیان کر سکتا ہو، اپنی فیلنگس کو بھی دوسروں کے سامنے شیئر کر سکتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں جو ہے وہ بھیجا، وہاں پہ مبعوث فرمایا، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبد المطلب نے نظر مانی
کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبد المطلب جو آپ ان کے دادا تھے، انہوں نے یہ منت مانگی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ کی شان 10 بیٹے مل گئے۔ اب منت پوری کرنی تھی تو سوچا اچھا جی کس کو قربان کیا جائے، تو انہوں نے 10 بچوں کے نام پرچی پہ لکھے اور انہیں قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کی تو نام نکلا عبداللہ کا، اور عبداللہ ان تمام 10 بیٹوں میں سب سے خوبصورت تھا۔ ان تمام 10 بیٹوں میں سب سے خوبصورت جو بچہ تھا وہ عبداللہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تم اس کو جو ہے وہ ذبح نہ کرو، ایسا کرو کہ تم بچے اور اونٹ کے درمیان جو پرچی ڈالو، تو جس کی پرچی نکلے گی تو پھر اس کو ذبح کر دینا۔ لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھا، دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھے، قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ انہوں نے پھر سے دوبارہ پرچی ڈالی، اس بار اونٹ کی تعداد 10 اور بڑھا دی، اب 20 اونٹ لکھے اور عبداللہ کا نام لکھا، دوبارہ سے عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اس طرح اگلی مرتبہ پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، عبداللہ کا نام لکھا 30 اونٹ، حتیٰ کہ کرتے کرتے جب اونٹوں کی مقدار 100 ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ پرچی جو ہے وہ اونٹوں کے نام کی نکلی۔ تو لہٰذا عبد المطلب نے جو ہے وہ پھر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اس لیے ایک صحابی آپ سب کی خدمت میں، ایک بدو جو ہے وہ آپ سب کی خدمت میں تشریف لایا اور کہتا یا ابن ذبیحین، یا ابن ذبیحین، تو آپ مسکرائے اور فرمایا ہاں میں اسماعیل کی اولاد میں ہوں، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبیحین بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کو رشک آتا تھا، بہت خوبصورت ہے یہ۔ اور یہودیوں کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی تمام نشانیاں جو ہیں نا وہ یہودیوں کو بتا دی تھی۔ آج کا بیان تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، اس کو ایک معذرت، کیونکہ اس کو ذرا بیان کرنا ضروری ہے سیرت کو، کیونکہ جب ہم حالات زندگی آپ ان کے جانیں گے نا تو خود بخود ہی آپ کے دل ابھی ہماری جو آپ سے محبت ہے نا وہ قاعدے کی محبت ہے، مطلب آپ سے ان کی محبت کے بارے ایمان مکمل نہیں ہے، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ سے ان کی محبت جو ہے اس کو اہل و عیال اپنی جان سے بڑھ کے نہ ہو جائے۔ یہ قاعدے کی محبت ہے، مطلب یہ ہمیں محبت کرنی، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں محبت کرنی ہے۔ ذرا بات کرنے لگا ہوں، چاہے ہمارے دل میں وہ محبت ہو نہ ہو، غور کیجیے گا کبھی بات پہ، ہمیں تو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے آپ ہمیں محبت کرنی ہے، لیکن چاہے ہمارے دل میں اتنی اس طرح کی محبت، اس طرح کیفیت ہو نہ ہو، جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھتے تو بے اختیار آپ کو جو ہے محبت دل میں امڑتی ہے، وہ قاعدے کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت مطلوب ہے وہ جنونی محبت مطلوب ہے، کہ آپ کو جنونی حد تک آپ سے عشق ہو آپ، اور عشق کی دلیل کیا ہے کہ آپ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز اپنے، جب جو محب ہوتا ہے نا وہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے، محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، وہ ہر ایک ادا کو اپنے محبوب کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، جب کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں اس سے کیا محبت، جب کسی کو جانیں گے، اس کے حالات زندگی کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو واپس آتے ہیں، تو یہودیوں کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تمام جو ہے نا وہ نشانیاں بتا دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آئیں گے، کیا کھائیں گے، ان کا نام کیا ہوگا، اور یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے۔ تو یہودیوں کی کتاب میں یہ نشانیاں لکھی تھیں کہ جو آخری نبی ہوں گے، ان کے جو والد ہوں گے ان کی پیشانی پہ نور چمکے گا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہودیوں کی عورتیں جو ہیں وہ اس بات کی تلاش میں، ایسے نوجوان کی تلاش میں ہوتی تھیں کہ ہم ان سے شادی کریں گے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی آگے ذریت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی کہ ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یعنی کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کی یہود کی جو ہے نسل میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد میں کوئی نہیں، جبکہ اس سائڈ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سائڈ پر نبی در نبی، یعنی کہ دادا بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں، اور پھر بیٹے بھی نبی ہیں، یعنی کہ اس طرح سے۔ اور یہودیوں جو ہیں وہ ان کی عادت ایسی تھی کہ ایک تو ضدی لوگ تھے، بات نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے۔
انبیاء کو قتل کرنے کی حد تک پہنچے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ہے وہ نبی بھی بھیجے تھے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا فخر کرتے تھے اپنے پر، یہ ہمارے میں دیکھو، ہمارے میں نسل نسل نبی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے بڑا پیار ہے، اس لیے دیکھو نبی آتے ہیں. تو اس لیے وہ اس تلاش میں تھے کہ آخر نبی ہمارے میں آئے گا، اسی تلاش میں تھے. اور جو نشانیاں ان کتابوں میں لکھی تھی وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے. مدینہ میں پہلے جا کے آباد ہو گئے تھے کہ یہاں پہ واپس تشریف لے کے آئیں گے، تو وہ اس تلاش میں رہتے تھے. اسی وجہ سے جب آخری نبی تشریف لائے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لے کے آئے، تو یہودیوں کو حسد ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، نبوت تو ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی تھی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا. نبوت جو ہے وہ تو وہی کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے دادا نبی، ہماری نسلوں میں نبوت چلتی آ رہی ہے، اتنے نبی آئے ہیں، تو آخری نبی کو ادھر آنا چاہیے تھا، یہ ادھر کیسے آ گئے؟ ان کو حسد ہوا بہت زیادہ، یہ کیسے ادھر آ گئے، ہم نے ان کی بات مانی. اس لیے وہ منافقت بھی کرتے تھے، اور یعنی کہ کہہ لیں کہ دل سے ان کو دشمنی تھی. یہ وجہ تھی یہود کی دشمنی کی. وہ اس تلاش میں ہے کہ آخر بھی ہمارے میں سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو مرضی دیں. تو لہٰذا اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں ہو رہی ہوں، وہ بڑا ترقی کر رہا ہو دین میں آگے، تو اس کو اپنے آپ سے منسوب نہ کرے، ناز میں نہ پڑ جائے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ ایک دم چھین لیں، اللہ اکبر، بات سے کہیں نکل جائے کہ انسان، حدیث میں آتا ہے کہ انسان نیکی کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے. پھر اس کی تقدیر لکھا اس کے سامنے آتا ہے، پھر وہ ایسے گناہ کرتا ہے کہ سیدھا یہاں سے اٹھ کے جہنم میں جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور ایک شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے. پھر اس کی تقدیر کا فیصلہ سامنے آتا ہے، اور وہ پھر اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، نیکی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ انسان کو کسی بھی لمحے یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس لیے صحابہ کرام وہ ڈرا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ مالک زبان سے بشارتیں سن لی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو ہے رویا کرتے تھے کہ کاش میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ گھاس ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جانا ہی نہ ہوتا. ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، نہیں پتہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے. حضرت کیا نام لیا میں نے؟ ہاں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین ہیں ان کے نام بتا دیے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ کس کے جنازے میں جانا ہے، کس کے نہیں میں جانا، کیونکہ منافق کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں تھا. تو جس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لے کے جاتے تھے، تو حضرت جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ وہ بھی اس جنازے میں تشریف لے جاتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت حذیفہ کو کہا کہ دیکھو تم، آپ جو ہیں وہ اللہ کے حبیب کے رازدان ہیں، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کون کون ہیں، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ میرا نام تو منافقین میں شامل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. تو اس لیے ناز نہیں کبھی کرنا. اگر ہم دین پہ چل رہے ہیں تو اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر بولی ہیں. انسان کو پلٹتے ٹائم نہیں لگتا، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر موت دیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایمان کے ساتھ کھڑا کریں. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ جانے لگے، تو راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت ملی. اس نے اپنے آپ کو حضرت عبداللہ کے سامنے پیش کیا. تو عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کا تو نکاح نہیں کرتا. تو پھر اس عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے ویسے ملاقات کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، یہ تو بہت رسائی اور ذلت کا سبب ہے. اور واقعی جن پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہونا ہوتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میرے نسب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے جو ہے یہ اس جرم کا ارتکاب کیا. آپ نے اپنی زبان سے فرمایا. چنانچہ عبداللہ جو ہیں وہ مدینہ پہنچ گئے. مدینہ کے اندر بنو زہرہ کے نام کا ایک قبیلہ تھا، اور اس میں ایک نوجوان عمر لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا. وہ بہت اچھے اخلاق کی تھی، نیک سیرت تھی، نیک فطرت تھی، شکل بھی اچھی تھی، عقل بھی اچھی تھی، نیک بھی تھی، ہر نعمت اس کے پاس تھی. چنانچہ ان کو جو ہے وہ عبداللہ کے لیے پسند کر لیا گیا، اور ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا. شادی کے چند مہینے گزرے تھے کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے
ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہوا، تو حضرت عبداللہ بھی جو ہیں وہ اس قافلے کے ساتھ ہوئے کہ میں تجارت کر کے آؤں گا۔ اب جب شادی کے ابتدائی دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں میاں بیوی کی جو جدائی ہوتی ہے اس سے دل بڑا اداس ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، تو بی بی آمنہ کا دل بھی جو ہے بڑا اداس ہوا۔ تو حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ بی بی آمنہ کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ اداس نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو اس وقت تم دروازے پر آنا اور میرا استقبال کرنا، اور میں تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ جو ہے وہ چلے گئے۔ کچھ وقت بلاد شام میں تجارت کے لیے گزرا، جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کا بخار ہو گیا اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے لیے صبر کرنا ممکن نہ رہا، چنانچہ مدینہ میں سسرال کے ہاں قیام کیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو گھنٹی بجی تو بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر آ گئے، چنانچہ دروازے پر آئیں۔ قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، مگر حضرت عبداللہ نہ آئے۔ بی بی آمنہ بہت پریشان ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ ہیں، لہٰذا ان کے قریبی رشتہ دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کے رشتہ دار بھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ 24 سال کی عمر میں انتقال کر گئے وہیں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، دیکھیں ان کی عمر 24 سال تھی اور بی بی آمنہ کی اس سے بھی کم تھی، جوان عمر عورت جو ہے وہ بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے آنا ہے، ان کی والدہ ہیں، ان کی ولادت سے پہلے ہی جو ہے ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ عموماً جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ حمل جو ہے وہ سب سے مختلف تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی، البتہ مجھے کچھ حالات بدلتے ہوئے نظر آئے۔ کہتی کہ جب میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی ایک جھونکا آتا ہوا کا اور درخت میرے سامنے جھک جاتے تھے۔ اس طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا ہوا دیکھتی تھی۔ جب پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پہ جاتی تو دیکھتی کہ زمزم کا پانی اوپر کنارے میں بالکل قریب ہو جاتا، اور جب میں پانی بھر کے واپس آنے لگتی تو پانی واپس نیچے چلا جاتا۔ مکہ کی عورتیں وہاں مجھے پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی آمنہ تم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، جب تک تم کھڑی رہتی ہو تمہاری وجہ سے پانی اوپر رہتا ہے اور پانی نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھتی کہ جب دھوپ ہوتا اور مجھے کام کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا تو ایک بادل تھا جو میرے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا۔ درختوں کا جھک جانا، پانی کے قریب آ جانا، بادل کا سایہ کرنا، یہ ایسی باتیں تھیں جو مجھے انوکھی لگتی تھیں۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ ایک بہت ہی بڑی مقدس ہستی ہیں کی والدہ بننے والی ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان کے اوپر چمکنے لگا۔ تورات کے اندر ایک نشانی تھی کہ جب آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آسمان کے اوپر سرخ ستارہ جو ہے وہ چمکے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سرخ ستارہ چمک گیا تو یہودیوں میں ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ غلغلہ سا مچ گیا، ان کے ایوانوں میں زلزلہ سا آ گیا۔ وہ پریشان ہوئے کہ بھئی آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، دیکھو جا کے پتہ کرو اس ٹائم پہ یہودی کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہیں۔ سب پتہ کیا گیا، کوئی عورت نہ ملی، بڑے حیران ہوئے۔ پھر کسی یہودی کا جو ہے مکہ مکرمہ میں آنا ہوا، اس نے آگے قریش خاندان میں پتہ کیا تو پتہ لگا کہ بی بی آمنہ جو ہیں وہ حمل سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس ٹائم جو ہے انہوں نے شور مچا دیا کہ او ہو آخری نبی جو ہیں وہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں آ گئے اور یہ نعمت ہم سے چھن گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان، جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے اندر تیل موجود نہیں تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عجیب و غریب واقعات جو ہے رونما ہوئے۔ جب ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور لٹایا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان ستارے اس طرح قریب آ گئے کہ لگا کہ وہ آسمان کے ستارے جو ہیں جھک گئے ہیں۔
کسرا کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے جو ہیں وہ گر گئے، اور فارس کے اندر 1500 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بھی جو ہے بجھ گئی۔ فارس کے لوگ جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے 1500 سال سے ایک آگ کو جلا کے رکھا ہوا تھا۔ جب آسم کی ولادت ہوئی تو وہ بھی بجھ گئی۔ اسی دوران کسرا کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں اور اس کے آگے کچھ گھوڑے ہیں، اور وہ عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل رہا ہے اور دریا کے پار بھگا رہا ہے۔ اس نے تعبیر کرنے والے کو بلایا اور اس کی تعبیر پوچھی، تو اس نے بتایا کہ عرب کی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے باقی عرب کے لوگ جس کی وجہ سے عرب کے لوگ باقی لوگوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے محل کے 14 کنگرے گرے ہیں۔ اس نے تعبیر بتائی اس تعبیر کرنے والے نے کہ جناب آپ سے لے کر 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہیں گی، آپ سے لے کے 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہیں گی، اس کے بعد یہ بادشاہت جو ہے ان کے پاس سے چلی جائے گی۔ کسرا مطمئن ہو گیا کہ بھئی 14 بادشاہیں تو ختم ہونے میں بڑا وقت لگ جائے گا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی جو بادشاہ بنا وہ مرتا چلا گیا۔ جتنے بھی بادشاہ اس کے بعد مرے وہ جلدی مرتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر وہ 14 بادشاہتیں مکمل ہو گئیں، اور کسرا کا جو ہے وہ تخت وہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، نبی اللہ ہونے زبا جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کی یاد میں شاہ سلمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ کے ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے۔ مبارک ہو ختم مرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمۃ للعالمین تشریف لے آئے۔ تو اللہ کی شان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب جس نے بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھا تو سب نے ان کی بہت تعریف کی۔ چنانچہ جب 7واں دن آیا اور نام رکھنے کا وقت آیا تو عبد المطلب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی ہر بندے نے بہت تعریف کی ہے، تو میں نے اس لیے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں۔ محمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں۔ تو آپ کا نام نبی بھی ہے، آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ احمد کا مطلب ہے وہ ذات جو اللہ کی اتنی تعریف کرے کہ اللہ کی اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی ہو۔ تو یہ دونوں نام پہلے کبھی کسی نے رکھے تھے، تو اتنا خوبصورت نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس وقت طائف کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام بنو سعد، تو اس وقت طائف کے قریب ایک گاؤں تھا اور بنو سعد قبیلہ وہاں پہ رہا کرتا تھا۔ اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف آئیں کہ وہ اپنی گود میں بچے کو لے کے جائیں گی۔ اس دور میں جو ہے دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ تو بنو سعد قبیلے سے 10 عورتیں نکلیں مکہ مکرمہ کے لیے کہ وہ جائیں اپنی جو ہے وہ گود میں بچے کو لے کر آئیں اور انعام کے مستحق بنیں گی۔ تو 10 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ بھی تھا۔ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی۔ گدھی کے اوپر انہوں نے اپنا سامان لادا، اور اونٹنی جو ہے وہ ان کی بیچاری بڑی لاغر سی تھی، کمزور سی تھی۔ تو اس اونٹنی کے اوپر وہ خود سوار ہوئی، ان کے خاوند سوار ہوئے۔ تو حلیمہ کے پاس دودھ پینے والا ایک بچہ اور بھی تھا۔ تو ان کی اونٹنی جو ہے وہ جب چلی اور تمام عورتوں کی اونٹنی بھی چلی تو ان کی اونٹنی جو کہ لاغر تھی تو پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو جو عورتیں تھیں وہ آگے نکل گئیں لیکن وہ انتظار کرتی تھیں۔ تو جب 2 مرتبہ ایسا ہوا حلیمہ کا انتظار کرنا پڑا، تو انہوں نے کہا بھئی تمہاری وجہ سے سفر میں بہت دیر ہو رہی ہے تو ہم تو جاتی ہیں، تم جو ہے وہ بعد میں آ جانا۔
تو چنانچہ حلیمہ سعدی سے پہلے ان عورتیں جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ ان میں سے ہر عورت چاہتی تھی کہ امیر باپ کے بیٹے کو میں اپنی گود میں لے لوں۔ ہر عورت کی یہ چاہت تھی کہ میں امیر باپ کے بیٹے کو اپنی گود میں لے لوں تاکہ مجھے میری محنت کا زیادہ پھل ملے۔ چنانچہ سب عورتوں نے امیر بیٹوں کو گود میں لے لیا۔ عورتیں آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں پوچھتی کہ ان کے والد کہاں ہیں۔ جب پتہ چلتا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور یہ بچے یتیم ہیں تو وہ سوچتی کہ ہمیں پھر اب کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ واپس چلی جاتی۔ جب آنے والی عورتیں واپس چلی جاتی تو بی بی آمنہ کے دل پہ ایک زخم لگ جاتا تھا۔ بی بی آمنہ کا غم بڑھ جاتا تھا، انہیں حضرت عبداللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ اداس اور غمگین تو پہلے ہی تھی، اور اداس بندے کو ایک لفظ سے سننا پڑے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے۔ چنانچہ ان عورتوں کا آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ویسے ہی چلے جانا بی بی آمنہ کے دل پر ایک بھاری ضرب لگاتا تھا کہ عورتیں آ رہی ہیں، کوئی اس طرف التفات نہیں کرتا اور دوسرے لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، تو بی بی آمنہ بہت اداس ہو گئی تھی اس میں۔ بہرحال جب حلیمہ جو ہے مکہ مکرمہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں بچا۔ وہ 9 کی 9 عورتیں تمام 9 بچوں کو لے گئی تھی، خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہ گئے تھے وہاں پر۔ تو پتہ چلا کہ ایک بچہ باقی ہے اور اس ایک بچے کے والد صاحب جو ہے وہ حیات نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ چلو میں دیکھوں سے کہ بچہ جو ہے وہ ہے کیسا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور اوپر چادر اڑائی گئی تھی۔ بی بی حلیمہ نے جیسے ہی چادر اتاری تو بچے نے آنکھیں کھول دیں اور وہ ان کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی جاذبیت تھی، ایسی کشش تھی، ایسا جذب تھا کہ بی بی حلیمہ جو ہے اپنا دل دے بیٹھی۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کو سے پوچھنے لگی اگرچہ ہمیں اس بچے کا انعام زیادہ تو نہیں ملے گا کیونکہ یہ یتیم ہے، مگر پھر بھی ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ اس کی مسکراہٹ میرے دل کو تسلی دیتی ہے۔ تو ان کے خاوند نے مشورہ کیا اور کہا ٹھیک ہے اس کو لے لو، اور یہ جملہ بولا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکۃ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے بڑا کمال کا کہ 10 عورتوں میں سے 9 عورتیں آئیں اور ان کی نظر اسباب پر تھی۔ 10 عورتوں میں سے 9 عورتیں آئیں اور ان کی نظر جو ہے وہ اسباب پر تھی، جبکہ ان کے والدین سے ہمیں جو ہے وہ انعام ملے گا۔ ایک حلیمہ تھی جن کی نظر جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی برکت کی طرف تھی۔ عسى الله ان يجعل لنا فيه برکۃ، کیونکہ انہوں نے یہی کہا۔ تو لہٰذا چونکہ ان کی نظر مخلوق پر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پر تھی، تو کیا ہوا کہ جن کی نظر مخلوق کے اوپر تھی، مخلوق کی جیب کے اوپر تھی، وہ عام بچوں گھر لے کے گئیں، اور جس کی نظر اللہ رب العزت کی برکت پہ تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کے گئی۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ حلیمہ نے ان کو گود میں لیا، اور جب واپس ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کی شان جب اونٹی پہ سوار ہوئی تو سب سے پہلے حلیمہ سعدی کے خاوند اوپر بیٹھے، اس کے بعد یہ بیٹھی اوپر۔ اب جب یہ بیٹھی تو اونٹنی چلتی نہیں، جب یہ بیٹھی تو پھر اونٹنی چلتی نہیں تھی۔ خاوند نیچے اترے کہ کیا مسئلہ ہوا، جب جیسے ہی خاوند نیچے اترے تو اونٹنی چلنا شروع کر دیتی تھی، پھر خاوند بیٹھتے تو اونٹنی چلنا بند کر دیتی تھی۔ لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حلیمہ تم ایسا کرو، تم آگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو آپ وسلم تھے، جب وہ آگے بیٹھے اور پیچھے جو ہے وہ ان کے خاوند بیٹھے تو اونٹنی نے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو انسانیت کے لیے ہدایت بنانا تھا، رول ماڈل بنانا تھا، تو وہ پیچھے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور سواری جو ہے وہ اتنی تیز بھاگی کہ باقی 9 عورتیں تو ان سے پہلے نکل چکی تھی، لیکن یہ سواری جو ہے وہ ان 9 عورتوں کو کراس کر گئی۔ جب وہ یہ سواری 9 عورتوں کے پاس پہنچی تو 9 عورتیں انہوں نے کہا حلیمہ تم نے کیا اپنی سواری تبدیل کر لی ہے، اتنا تم تیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی۔ تو حلیمہ نے کہا نہیں، سواری تبدیل نہیں کی بلکہ سوار تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ سے اپنے گھر لے کے آئی تو ہمارے پاس گھر میں بکریاں تھیں لیکن ان کا دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن جب آپ سے تشریف لے کے آئے، گھر میں لے کے آئیں، تو ہم نے دیکھا کہ بکریوں کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے ہیں۔ گھر میں جتنے برتن پڑے تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے تھے اور دودھ جو ہے ختم نہیں ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کو عورتیں کہا کرتی تھیں کہ تم اپنی بکریوں کو کہاں چرانے بھیجتی ہو، کہ تمہاری بکریوں کو
کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوتا، تاکہ ہم بھی وہیں پہ اپنی بکری چرانے بھیجیں۔ حلیمہ کی جو ہے وہ ایک بیٹی شیمہ تھیں، اور ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ بس آخری بات کرتے ہیں اور بات کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کچھ جو ہے مکمل اگلی نشست میں کریں گے۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی شیمہ۔ ایک دن ایک عجیب بات ہوئی کہ شیمہ جو ہے وہ بکریوں چلانے کے لیے یہ نہیں گئی۔ شیمہ کا کام یہ وہ کرتا تھا کہ وہ بکریاں چلانے جو جایا کرتی تھی۔ شیمہ کہنے لگی امی بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ سنبھالی نہیں جاتی، کسی اور کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میرے لیے ان کو سنبھالنا آسان ہو، میں تب جاؤں گی، میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ نے کہا بیٹی گھر میں تو تم ہو اور تو کوئی نہیں ہے، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، تو ہم دونوں کیسے بکریوں کو سنبھالیں گے؟ تو شیمہ نے کہا کہ امی میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ حلیمہ نے کہا بیٹی تم بکریاں سنبھالو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ تو وہ تو گود میں رہنے والا ہے۔ اس نے کہا امی اگر آپ مجھے اکیلے بھیجیں گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلیں گی، لیکن اگر آپ میرے بھائی کو ساتھ بھیج دیں گی تو میں بکریاں بھی سنبھال لوں گی اور بھائی کو بھی سنبھال لوں گی۔ تو حلیمہ نے یہ جواب سن کر حیران ہوئی، پوچھا کیا معاملہ ہے، کھل کر بات بتاؤ۔ اب شیمہ نے بتایا کہ اماں ایک دو مرتبہ میں بھائی کو ساتھ لے گئی تھی، ایک تو میں نے دیکھا کہ پورا دن بادل نے مجھ پہ سایہ کیے رکھا اور مجھے دھوپ میں جانا ہی نہ پڑا، اور دوسری بات یہ میں نے دیکھی کہ جو مسافر قریب سے گزرتے تھے ان میں سے کئی راہب بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ اس بچے کو دیکھتے تھے تو اس کو پیار کیا کرتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب بھائی کو میں لے گئی تو میں نے دیکھا کہ میری بکریاں جلدی جلدی جو ہے وہ گھاس چر لیتے تھیں، اور پھر جہاں میں بیٹھی ہوتی تھی بھائی کو گود میں لے کے بکریاں وہاں پہ آ جاتی تھیں، اور پھر سارا وقت میں اور بکریاں میرے بھائی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے جو ہے بڑا خوبصورت کلام لکھا، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، وسعت قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو امتی بنایا، اور ہمیں زندگی کے ہر ایک لمحے، ہر ایک مرحلے میں، ہر ایک جہت میں آپ وسلم کی رہنمائی موجود ہے ہمارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہے۔ ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے معاملات کیسے کرنا ہے، بڑوں سے معاملات کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے کرنے ہیں، حتیٰ کہ نکاح کرنا بھی سنت ہے، نکاح کے بعد بیوی سے تعلق قائم ہوتا ہے اس کا سنت طریقہ بھی ہے، اس کی دعائیں بھی ہیں، یہاں تک کہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ سنت بھی موجود ہے۔ ایک ایک چیز لکھی ہے، آپ سب کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، ہمارے اوپر ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ لہٰذا جو شخص جتنے سنت پہ عمل کرے گا، جتنی زندگی آپ کی طرز پہ گزارے گا، ان سے میچ کرے گا، اتنا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کو ناخنوں تک سنت نبی کا نمونہ بنا دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کلمات پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ